بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی ایڈ آنرز اسپیشل ایجوکیشن 6 سیمسٹر کورس ہمارا اردو ہے۔ علم صرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ علم صرف میں ہم حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لفظ کی اقسام میں سے حرف پر ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم اسم اور فعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا، معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اور ساخت کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ اسی طرح ہم نے فعل کے بارے میں بھی پڑھا۔ فعل کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی اقسام ہم نے پڑھی، جس میں ہم نے واحد جمع پڑھا۔ جنس کے لحاظ سے ہم نے مؤنث مذکر کے بارے میں پڑھا، اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ فعل کی مختلف صورتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ فعل کی اقسام بالحاظ معنی، فعل کی اقسام بالحاظ اثبات و نفی، فعل کی اقسام بالحاظ فاعل، فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ، فعل کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ ہم نے فعل کو دیکھا۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو اسم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسم کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز، مقام، تصور یا کیفیت کا نام ہو جس میں زمانہ اور کام بیک وقت دونوں موجود ہوں۔ اگر ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔ اسم کی دو بڑی ٹائپس ہم نے پڑھی تھی معنوں کے لحاظ سے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی آگے فردر ہم نے ٹائپ پڑھی تھی، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادی۔ اسی طرح ہم نے اسم نکرہ کی بھی کافی ٹائپس پڑھی تھیں، جس میں اسم مصغر اور اسم مکبر وغیرہ جو ہیں وہ شامل تھے۔ آج کا ہمارا موضوع حرف ہے، تو سب سے پہلے حرف کی ڈیفینیشن۔ حروف وہ کلمات ہیں جو نہ کسی کا نام ہوں اور نہ کسی مصدر سے بنے ہوں۔ حروف وہ کلمات ہیں جو نہ تو کسی کا نام ہوں اور نہ کسی مصدر سے بنے ہوں، بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر معنی دیں۔ حروف کے بغیر اسم اور فعل دونوں بیکار رہ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ربط حروف پیدا کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حروف وہ کلمات ہیں جو نہ تو کسی کا نام ہوں اور نہ کسی مصدر سے بنے ہوں، بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر معنی دیں۔ حروف کے بغیر اسم اور فعل دونوں بیکار رہ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ربط حروف پیدا کرتے ہیں۔ گویا اسم اور فعل کے درمیان جو تعلق ہے وہ حروف سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر حروف نہ ہوں تو پیچھے جو ہم بحث کر چکے ہیں اسم اور فعل کی، وہ بیکار ہیں۔ حروف اور اس کی اقسام۔ حروف کی بے شمار اقسام ہیں، کچھ مشہور بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہیں۔ چند ایک کے نام میں آپ کو بول دیتی ہوں۔ حروف اختصار ہے، حروف استثناء ہے، حروف استدراک ہے، حروف استفہام ہے، حروف اضافت ہے، حروف عطف ہے، حروف ندا ہے، حروف تاکید ہے، حروف تحسین ہے، حرف بیان ہے، حرف تشبیہ ہے، حرف شرط ہے۔ اس کو حرف بھی کہہ سکتے ہیں، حروف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے، ہم جس طرح سے بھی کریں۔ یہ حروف کی اقسام ہیں۔ حروف کی یہاں میرے پاس جو اقسام ہیں ان میں سب سے پہلے حرف استفہام ہے۔ استفہام سوال کے معنوں میں آتا ہے۔ وہ کلمات جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف استفہام ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ حرف استفہام وہ کلمات جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً کب، کدھر، کس طرح، کس طرف، کس لیے، کس واسطے، کون، کیوں، کیوں کر، کیسے، کہاں، کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جملے میں اس طرح سے حروف استفہام کا استعمال ہوگا۔
فرض کریں لفظ حرف استفہام لفظ ہے کب. تم کب واپس آ رہے ہو؟ کدھر سے آنا ہوا؟ کس طرح سے آنا ہوا؟ کس طرف جا رہے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کس واسطے آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیوں نہ آپ کو ان سے ملوا دوں؟ کیوں کر ان کے متعلق کیوں کر پوچھ رہے ہیں؟ کیسے حادثہ ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ وقت اسکول لگتا ہے کے لیے آپ اتنا تکلف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ حروف استفہام یا حرف استفہام تھے. حروف اضافت وہ کلمات جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. حروف اضافت وہ کلمات جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً را، ری، رے، کا، کی، کے، نا، نی، نے. رے الف را میری مراد ہے. حاضر اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ آتا ہے. تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، میرا، میری، میرے، ہمارا، ہماری، ہمارے. حروف اضافت میں ایک حرف کا دو لفظوں کے ملنے سے بنتا ہے کاف الف. یہ اسم یا ضمیر کے بعد آتا ہے اور متعلقہ صیغوں کے مطابق کا، کی، کے کا استعمال ہوتا ہے. اسلم کا چاقو، انور کی چادر، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے. نون الف نا یہ حرف آپ کے بعد آتا ہے. اپنا، اپنا، اپنی، اپنی، اپنے لوگ. گویا حرف اضافت سے مراد وہ کلمات جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً رے الف، رے چھوٹی ہے، رے بڑی ہے. کاف الف، کاف چھوٹی ہے، کاف بڑی ہے. نون الف، نون چھوٹی ہے اور نون بڑی ہے. اگلا ہمارا حرف جو ہے وہ حرف عطف ہے. حرف اختصار پر بات ہوگی. پہلے وہ کلمات جو سابق کلام کو مختصر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں حرف اختصار کہتے ہیں. حرف اختصار بہت مخصوص سے ہیں، مختصر سے ہیں. جو پیچھے مصنف لمبی چوڑی بات کرتا ہے، لکھتا ہے یا بولتا ہے، اس کو سمیٹنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، مثلاً الغرض، القصہ، المختصر، قصہ کوتاہ، قصہ مختصر. جملوں میں ان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا. الغرض ہمایوں شیر شاہ کے مقابلے سے بھاگا. القصہ دشمن کی فوج نے شکست کھائی. المختصر اس کے تمام راز فاش ہو گئے. قصہ کوتاہ وہ گھر کو خیر باد کہہ کر چلا گیا. قصہ مختصر میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا. حرف استثناء یہ وہ حروف ہیں یا وہ کلمات ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں، مثلاً اللہ، بجز، پر، پھر، سوا، لیکن، ما سوا، مگر. وہ کلمات جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں حرف استثناء کہلاتے ہیں. پر وہ آیا پر مجھے نہیں ملا. پھر کل ہم دونوں سیر کے لیے گئے، پھر نہیں کہیں مجھے پھر اس کی خبر نہیں ہوئی. جز اللہ کے ہمارا کوئی نہیں. سوا انجم کے سوا سب حاضر تھے لیکن سب نے اپنا کام ختم کر لیا، لیکن انور دیکھتا ہی رہا. ما سوا اللہ کے کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، مگر میں نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ مانتا ہی نہیں. حرف استدراک وہ کلمات جو حرف استدراک پر ہم بات کر چکے ہیں. اگلا ہی ہمارا ہے حرف اضراب. ان کلمات میں کسی چیز کو گھٹا کر یا بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. حرف اضراب ان کلمات میں کسی چیز کو گھٹا کر یا بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے. یہ چشمہ نہیں بلکہ دریا ہے. چھوٹی سی بات
کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حرف تاکید، وہ کلمات جو کلام پر زور دینے کے لیے بولے جائیں حرف تقدیر کہلاتے ہیں۔ بالکل، بلا ضرور، بے شک، ذِلنہار، سراسر، صرف، ضرور، قطعاً، کبھی، مطلق، ہرگز۔ اصلاً خدا پر ہی بھروسہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، 12 بجے گاڑی لاہور سے روانہ ہوگی، بے شک تم اپنا کام کرو۔ کمرے میں صرف سعید موجود تھا، اسے قطعاً کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی کبھی دشمن کی بات پر یقین نہ کرو، ہرگز دنیا سے ہرگز دل نہ لگانا۔ حروف تحسین و آفرین، وہ کلمات جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً آفرین، بارک اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، چشم بدو، شاباش، ماشاء اللہ، مرحبا، خدا، واہ واہ واہ، نام خدا۔ آفرین، تمہاری ہمت مراد نا پر آفرین، بہت خوب، تم نے کمال کر دیا، جزاک اللہ، آپ نے بڑی نیکی کی، زندہ باد، آپ نے کمال کر دیا، شاباش، آپ نے جان پر کھیل کر ڈوبتے شخص کی جان بچائی، ماشاء اللہ، خوب صحت پائی ہے، مرحبا، تمہاری خوش بیانی، مرحبا، واہ واہ، کیا خوب شعر کہا ہے۔ حرف تردید، وہ کلمات جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں۔ حرف تردید، وہ کلمات جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً خواہ، چاہے، کہ، یا۔ خواہ وہ آئے یا نہ آئے، میں وہاں ضرور جاؤں گا، چاہے امیر ہو یا غریب، اسلام میں سب برابر ہیں، یا آپ خود آئیں یا اپنے بھائی کو بھیج دیں۔ حرف تزئین، وہ کلمات جو صرف کلام کی زینت بڑھائیں، ان کے معنوں سے کوئی غرض نہ ہو، مثلاً آخر، اچھا تو، بارے، بھلا تو، صحیح۔ آخر اس کا کیا حشر ہوا، اچھا تو سن لیا تم نے سارا ماجرا، بارے تم بھی کچھ بولو، بھلا اس معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ حرف تسلسل کلام، وہ کلمات جو کلام میں ربط پیدا کرنے کے لیے بولے جائیں، یہ حرف عطفی بھی کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا سو میں چلا۔ حرف انبساط، وہ کلمات جو فرحت محبت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً آخا، ہا ہا، ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ آخا، کدھر سے چاند نکلا، آہا، کیسا پرفضا مقام ہے، اوہو، کیا ہرا بھرا چمن ہے، سبحان اللہ، کیا خوب شعر کہا ہے، ماشاء اللہ، آپ تو بڑے ذہین ہیں، واہ واہ، کیا فرحت بخش ہوا چل رہی ہے۔ حروف ایجاب، وہ کلمات جو کلام کے جواب میں تصدیق کے لیے بولے جائیں، مثلاً بالکل، ضرورت، بے شک وغیرہ۔ حروف بیان، وہ کلمات جو دو جملوں کے درمیان آئیں اور دونوں کو اس طرح ملا دیں کہ پہلے کی وضاحت ہو جائے۔ عقل مند کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ وہ کلمات، حرف بیان وہ کلمات ہوتے ہیں جو دو جملوں کے درمیان میں آتے ہیں اور دونوں کو اس طرح ملا دیں کہ پہلے کی وضاحت ہو جائے، اور اس جملے میں کے لفظ جو ہے وہ حروف بیان ہے۔ عقل مندوں کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ حروف تشبیہ، وہ کلمات جو ایک کلمہ دوسرے کے ساتھ مانند کرنے کے لیے استعمال ہو۔ حرف تشبیہ، وہ کلمہ جو ایک کلمہ دوسرے کے ساتھ مانند کرنے کے لیے استعمال ہو، مثلاً ایسا، بعینہ، جوں، جیسا، طرح، گویا، مانند، مثل، ہو بہو۔ ایسا، اس کا رنگ ایسا ہے جیسا گلاب کا پھول۔ بعینہ، تمہاری شکل و صورت بعینہ ماجد سے ملتی ہے۔ جوں، ستاروں کا مہتاب میں حال یوں کہ قطرہ ہو چونے کے پانی میں جوں۔ جیسا، اے خدا، تجھے جیسا رحیم و کریم کوئی نہیں۔ طرح، سوچو تو صحیح کبھی ہم نے تمہاری طرح بات پر
بات بات پر برا منایا، گویا جب وہ بولتا ہے تو گویا منہ سے پھول جھڑتے ہیں، مانند وہ شیر کی مانند نڈر ہے، مثل زندگی مثل حباب ہے، پھر اتنا کیوں غرور تکبر کرتے ہو، ہو بہو اس کی آواز ہو بہو آپ کی آواز سے ملتی ہے۔ حرف تعجب، وہ کلمات جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً آہا، اوہو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اوفو، سبحان اللہ، وارے۔ حرف تفریع، وہ کلمات جو کسی حاصل شدہ مطلب یا کلام کے نتیجے کے لیے آتے ہیں۔ حرف تفریع، وہ کلمات جو کسی حاصل شدہ مطلب یا کلام کے نتیجے کے لیے آتے ہیں، مثلاً پس اس کی گفتگو کا مدعا یہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ بات درست ہے۔ حرف تنبیہ، وہ کلمات جو خبردار اور آگاہ کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، خبردار، پھر ایسا نہ کرنا، خیر بعد میں دیکھا جائے گا، خیر کبھی تم بھی میرے پاس آؤ گے، دیکھنا، میرے کہنے پر عمل کرنا، دیکھو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، دیکھو تو صحیح میں کیا کروں گا، سنو اس پر اعتماد نہ کرو، کیا تم مجھے جانتے نہیں، ہائے تم کیا کر رہے ہو، ہوں کیا کرتے ہو، ہیں تم نے یہ کیا، ہیں ایسا مت کرو۔ حرف تمنا، وہ کلمات جو آرزو کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً کاش میں امیر ہوتا، کاش تم وہاں نہ جاتے۔ حرف جار، وہ کلمات جو ایک لفظ کے معنی کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پیدا کرے، جار یا ربط کہلاتے ہیں۔ وہ کلمات جو ایک لفظ کے معنی کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پیدا کریں یا جار یا ربط کہلاتے ہیں۔ جار جر کی جمع ہے، وہ حروف یہ ہیں: آگے، اوپر، باہر، بعد، بیچ، پاس، پر، پہ، پیچھے، تک، تلک، درمیان، ساتھ، سامنے، سمیت، سے، طرف، قبل، لیے، میں، نزدیک، نے، نیچے، واسطے۔ آگے، اللہ کے آگے اس کی کیا حقیقت ہے، اندر وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اوپر اس کا فیصلہ تمہارے اوپر ہے، باہر بعض لوگ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، بعد میرے بعد آپ کا نمبر ہے، بیچ کیا فرماتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کے، انحصار کے لیے اس کا سہارا مجھ پر ہے، بلندی کے لیے درخت پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، خاطر وہ پیسوں کی خاطر جان دیتا ہے، طرف کے لیے اس کے سوال پر آپ نے غور نہیں کیا، قریب کے لیے پشاور درہ خیبر پر واقع ہے، پیچھے اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، تک انتہا کے لیے مثلاً آج تک تمہارا انتظار کرتا رہا۔ حروف حصر و خصوصیت، یہ اتنے عام حروف نہیں ہیں لیکن بولے جاتے ہیں، وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس طرح اس کے معنی میں کوئی خصوصیت پیدا کر دیں۔ حرف حصر و خصوصیت، وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں کوئی خصوصیت پیدا کر دیں، مثلاً اکیلا، بس، بھی، تنہا، صرف، فقط، محض وغیرہ۔ اکیلا چنا کیا بہاڑ جھونکے گا، بس ان بزدلوں کی بس یہی بہادری ہے کہ ہوائی فائرنگ کر کے بھاگ گئے۔ بھی، میں بھی مجلس میں حاضر تھا، میں تو وہاں نہیں گیا، تنہا کھلاڑی کیا کر سکتا ہے، خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا، فقط زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں، فقط اپنا نام لکھیں، محض خدا پر بھروسہ رکھیں، یہ بات مجھے آپ نے ہی بتائی تھی۔ حرف خیر مقدم، جو کلمات کسی کی آمد کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً اہلاً و سہلاً، مرحبا، تشریف لائیے، جم آؤ، خوش آمدید، اس قسم کے جملے موقع محل کے مطابق بولے جاتے ہیں۔ حرف سختی یا شدت، وہ کلمے سختی یا پناہ مانگنے کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً الامان،
خدا کی پناہ، معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ حرف علت، وہ کلمات جن میں کسی کام کا سبب بیان کیا جائے، مثلاً اس لیے زید نے محنت کی، اس لیے فیل ہوا، تم نے جھوٹ بولا پس تمہیں سزا ملی، سخت محنت کرو تاکہ اول پوزیشن حاصل کر سکو، آپ نے حکم دیا سو میں نے تکمیل کی۔ حرف قسم، وہ کلمات جو قسم کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً باخدا، قسم واللہ۔ حرف نفرین، وہ کلمات جو نفرت اور لعنت کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً خدا کی مار، دور دور، کالا منہ، لعنت وغیرہ۔ حرف نہیں، وہ حروف جن میں انکار کا اظہار ہو، بن مانگے موت بھی نہیں ملتی، بن مانگے موت بھی نہیں ملتی، وکلا نے یہ بات نہیں کی تھی، مطلب جس کے اندر نہیں کا لفظ ہو اسے حرف کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں تشبیہ۔ حرف تشبیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کلام میں ایک بات کو دوسری بات کی طرح قرار دینے کے لیے بولے جائیں، جیسے جو، جون سا وغیرہ۔ ان پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ حرف شرط، وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں، کسی بات کی شرط رکھنے کے لیے بولے جائیں، انہیں حرف شرط کہتے ہیں۔ اگر، بالکل وغیرہ حرف شرط میں آتے ہیں۔ اصلاً، بے ضرر، سراسر، قطعاً، میں آپ کی بات قطعاً نہیں سمجھتا، حرف شرط ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہرگز، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا وغیرہ۔ یہ حروف کی اقسام ہیں۔ آج ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا۔ لفظ کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف ہیں، اور فعل کی آگے فردر ٹائپس جو ہیں بے شمار ہیں، جن میں سے چند بڑی بڑی ٹائپس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم علم نحو کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔